لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر البراءة عن أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلوات پڑھی محمد. اذان محترم، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہو گئی اور ہماری گفتگو کا یہ دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جائے گا. آیت جو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی گئی، کل فقط ترجمے پر اکتفا کیا گیا تھا، عزا کے حوالے سے گفتگو تھی. آج انشاءاللہ اپنے موضوع پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. قرآن اور یتیمان آل محمد. لفظ کی پہلے وضاحت کر دوں. قرآن لفظ بالکل واضح ہے. یتیمان آل محمد مومنین کو کہا گیا، خاص طور پر وہ مومنین کہ جو غیبت کے دور میں، جبکہ ان کے زمانے کا امام ان سے پوشیدہ ہے. امام کون ہے، کیا حیثیت ہے، یہ بات ایک مومن سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ جو صبح و شام جب بھی اپنے مولا و آقا کو یاد کرتا ہے تو یہ جملے کہتا ہے، اور انہی جملوں کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ مولا و آقا میری جان آپ پر فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. یہ جملہ بتاتا ہے کہ امام سے انسان کی محبت اور تعلق اپنے ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اور نہ فقط بڑھ کر، اتنا زیادہ کہ جو پروردگار کا ایسا نمائندہ ہے کہ جس کے وجود سے ساری دنیا کی نعمتیں وابستہ ہیں. اگر یہ بارش برستی ہے تو اس کے فیض سے، اگر یہ دانہ اگتا ہے تو اس کے صدقے میں، اگر ہمیں حیات مل رہی ہے تو اس کے صدقے سے، اور اگر یہ ساری کائنات کا نظام قائم ہے تو یہ انہی کے وسیلے سے قائم ہے کہ جن کی محبت میں پروردگار نے کائنات بنائی بھی تھی اور چلا بھی رہا ہے. بس جب ایک مومن کے سامنے اس کا ولی، اس کا آقا، اس کا وہ سربراہ کہ جو ماں باپ سے بڑھ کر حیثیت رکھتا ہے، دنیا میں یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کا باپ مر جائے، تو بے سہارا ہو جاتا ہے. باپ اپنی اولاد کا وہ کفیل اور سہارا سمجھا جاتا ہے. یہ عرفی بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں. باپ بچے کا سہارا ہے، اپنی فیملی کا، اپنے خاندان کا کفیل ہے.
جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ سربراہ نہیں رہا جو ان کی نگہبانی کرے۔ ہم اپنے مولا و آقا سے ویسی محبت کرنے کے اور ویسے عشق اور مودت کے روادار ہیں بھی، اور حق ہے کہ رکھا جائے۔ جب وہ مولا و آقا دنیا سے گیا نہیں، ہم سے پوشیدہ ہو گیا ہے، اور یہ مصلحت الہی ہے کہ یہ غیبت کا دور، کہ جس غیبت کے دور میں جہاں ہمارا مولا و آقا ہم سے پوشیدہ ہو گیا، تو روایات میں یہ جملہ اشارہ فرمایا گیا، یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس مولا و آقا پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس سے مودت بھی کرتے ہیں، اس کا عشق بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا مولا و آقا ان سے پوشیدہ ہو گیا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے یتیمان آل محمد۔ بس یہ لفظ واضح ہو گیا۔ اب ہمارا موضوع رہے گا قرآن اور یتیمان آل محمد۔ آسان کر دوں تو قرآن اور مومن۔ بس جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، ان ھذا القرآن، پروردگار عالم کہتا ہے بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت دیتا ہے اس راستے کی، اس طریقے کی، اس سبیل کی، ہے یا اقوم، وہ راستہ انتہائی مضبوط راستہ ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ پھر وَيُبَشِّرُ، اور قرآن فقط راستے کی ہدایت نہیں دیتا بلکہ ساتھ ساتھ بشارت دیتا۔ کس کو بشارت دے رہا؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت دیتا ہے مؤمن کو، صاحبان ایمان کو، جس کے دل میں وہ ایمان ہے جسے پروردگار نے ایمان کہا۔ وضاحتیں بعد میں۔ جسے پروردگار مومن سمجھتا ہے اس صاحب ایمان کو یہ قرآن بشارت دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یہ مومن وہ ہے کہ جو فقط ایمان دل کے اندر نہیں رکھتا، دل کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا تگڑا ہے کہ اس کے عمل صالح کے ذریعے سے اس دنیا میں ظاہر ہوتا چلا جاتا۔ یہ مومن ایسا ہے، یعملون الصالحات، وہ نیکیوں پر نیکیاں انجام دیتا۔ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے کیا ہے کا پروردگار کہتا ہے ان کے لیے پروردگار نے بہت بڑا، کبیر اب لفظ جانتے ہیں، کبیر اجر رکھا ہے، بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ کتنا بڑا یہ خدا جانتا۔ اور جب ایک مومن قیامت کے میدان میں پہنچے گا تب اندازہ ہوگا کہ وہ کون سا بڑا اجر تھا جو اسے اس محبت اہل بیت کے صدقے میں کیے جانے والے عمل کے مقابل میں دیا جائے گا۔ بس یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے کیا؟ اگلی آیت پروردگار کہتا ہے ان کے لیے عذاب علیم ہم نے رکھا، کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ ہم اور آپ محبت رکھتے ہیں اہل بیت سے۔ کل ہماری پوری گفتگو کا خلاصہ ایک ہی جملہ تھا کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے، تیاری کی، کالے کپڑے پہنے، سب کچھ کیا صرف ایک وجہ سے کہ ہمارے دل میں عشق اہل بیت ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو دعا اور جو پروردگار عالم کی ہاں سے سیدۃ الکونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مانگا تھا، جو شہزادی نے مانگا تھا، جب اللہ کے رسول نے یہ ذکر فرمایا کہ تمہارا بیٹا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور یہ بتلا دیا کہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کہ میرے بچے پر کون روئے گا؟ پروردگار عالم ایک قوم خلق کرے گا جو تمہارے بچے اور ان کے ساتھیوں پر گریہ کریں گے۔ بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شہزادی کی دعا ہیں، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس ایمان کے ساتھ اور اس عمل کے ساتھ پروردگار عالم ہمیں اجر کبیر عطا کرے گا۔ اور یہ علامت ہے اس بات کی، یہ دل کی محبت و گرمی علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے دل میں وہی عشق، وہی تڑپ ہے۔ بس جب اس عشق اور تڑپ کے ساتھ
ایک انسان عمل کرتا ہے۔ اب ذرا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ انسان کا دستور ہے، زندگی گزارنا انسان نے دنیا میں شروع کی ہے۔ خداوند متعال نے جب ساری کائنات کا نظام بنایا، کل میں نے ایک روایت پیش کی حضرت آدم علیہ السلام کی، پہلے شخص دنیا میں بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، کیا وہ عام انسان تھے یا نبی؟ کہا جائے گا نہیں، وہ ہادی برحق خلیفہ پروردگار نبی خدا تھے۔ یعنی پہلا انسان جو پروردگار نے بھیجا تھا وہ ایسا تھا کہ جو بقیہ انسانوں کا لیڈر بن کر آیا تھا، بقیہ انسانوں کا رہنما بن کر آیا تھا، بقیہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ہادی بن کر آیا تھا۔ بس ایک بات ہو گئی۔ لیکن تاریخ انسانیت آج اگر دنیا ابتدا سے آج تک ملاحظہ کرے تو نظر کیا آئے گا؟ ایک ذرا سا ایک خاکہ ذہن میں رکھیے، خدا نے جب دنیا کو بنایا تھا تو ہادی پہلے بھیجا، ہدایت حاصل کرنے والے بعد میں بھیجے، اور یہ سلسلہ چلا۔ لیکن تاریخ انسانیت نے جتنے بھی واقعات نقل کیے، اس میں تو اختلاف ہے کہ آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے برس گزرے، یہ کیلکولیشن ایگزیکٹ تو کسی کے پاس نہیں، اتنے ہزار گزرے، اتنے لاکھ گزرے، اتنا ٹائم گزرا، ایگزیکٹ تو نہیں ہے کسی کے پاس، سب کے اندازے ہیں۔ لیکن جو بھی نون ہسٹری ہے، جتنی بھی ایسی تاریخی معلومات ہیں کہ جس کو نقل کیا گیا، ایک چیز ضرور نظر آتی ہے کہ اس نون ہسٹری میں انسان نے جب زندگی گزاری ہے تو زیادہ تر انسان کا حکمران، زیادہ تر انسانوں پر حکومت کرنے والا بادشاہ ایسا رہا ہے جس نے اپنی رعایا پر ظلم کیا۔ عدالت کا نظام کم نظر آتا، ایسا کم نظر آتا کہ جتنے انبیاء کی ہسٹری نظر آئے تو انہیں پروردگار عالم نے ایسا موقع دیا ہو کہ ساری دنیا پہ حکومت کی، ایسے ہیں کم افراد، انبیاء کی فہرست میں بھی نام ہے، ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار نے ایک بڑے حصے کی سلطنت دی، کم۔ لیکن اکثر آپ کو تاریخ انسانیت میں نظر آئے گا کہ جہاں پر انسان نے ایسے حاکم کے زیر تسلط زندگی گزاری ہے کہ جس نے اس پر ظلم کیا۔ بس ایک بات سمجھ میں آ گئی، بس یہ انسانیت کی ہسٹری رہی کہ انسان اسی طرح سے اس ظلم کا شکار ہوتا رہا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پروردگار عالم نے انسان کو ظلم کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ ظلم کے لیے تو نہیں بھیجا، انسان کو تو عدالت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو خدا نے کوئی ہدایت کا سسٹم بنایا تھا؟ بالکل بنایا تھا۔ خود اس آیت مبارکہ میں خدا کہتا ہے کہ یہ قرآن خود ہدایت دے رہا ہے قرآن کے نزول کے بعد۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کا دور تھا تو آدم علیہ السلام خود ہدایت کرنے والے تھے، پیغام تو چلا، ایکسیپٹ کرنے والے کم تھے۔ یہاں پر رک کر ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، دو چیزوں کو ملا کر ایک نتیجے تک پہنچنا چاہوں گا، دو تین آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ پروردگار عالم نے انسان کو جو بنایا تھا تو فیصلے کی قوت دی ہے، پروردگار عالم نے عقل دی ہے انسان کو، فیصلہ کر سکتا، صلاحیت ہے انسان کے پاس۔ لیکن دیگر اشیاء کو جب خلق کیا تو ایسا نہیں تھا۔ پروردگار سورہ مبارکہ یاسین میں کہتا ہے، یہ آیت آپ کی سنی بھی ہیں اور بہت سو کو یاد بھی ہوں گی، والشمس تجری لمستقر لها، خدا نے متعال کیا کہتا ہے، ہم نے سورج کو ایک مستقر دیا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ پروردگار عالم کا ایک مقدر کیا ہوا راستہ ہے، ایک فکس کیا ہوا راستہ ہے، اسی مقررہ راستے پر یہ سورج اپنے طور پر سفر کرتا۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند پروردگار عالم نے بنایا، اس کا ایک اسپیسیفک ایریا ہے، اسپیسیفک اس کا طریقہ ہے چلنے کا، یہ جب سے بنا ہے اس وقت سے ویسے کا ویسا ہی چلتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی سورج ہو گیا، چاند ہو گیا، یہ تمام یہ دونوں وہ مخلوقات ہیں۔ آسمان لے لیجئے، پروردگار نے جب سے جیسا بنایا تھا ویسا کا ویسا، بس اسی طریقے سے پہاڑ لے لیں، اسی طریقے سے دیگر جمادات لے لیں، سب کا سب جو خدا نے جب جیسا بنایا وہ ویسا کر رہا۔
جس سسٹم کے تحت بنایا اس سسٹم کے تحت چل رہا ہے. یعنی پروردگار عالم نے جس تقدیر کے ساتھ، جس پروردگار عالم نے حساب کے ساتھ اسے خلق کیا، وہ اپنے ڈائمنشن پہ قائم ہے، وہ اپنے حساب سے اپنے نظام پر چل رہا ہے. ایک بات. لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے، جانور ذی روح مخلوق ہے. جانور ایسا ہے کہ جس کو پروردگار نے جان دی ہے، جسم دیا ہے، ساتھ میں جان بھی دی ہے. اچھا، اس جانور کی کیا خصوصیت ہے؟ جانور کی خصوصیت یہ تمہیدی طور پر چند مثالیں ہیں، شاید آپ کو بوریت کا احساس ہو، لیکن اگر یہ سمجھ میں آ گئی بات بڑھ جائے گی آگے. پروردگار عالم نے جانور کو ایک جبلت دی. گھوڑا ہے، گدھا ہے، دیگر جانور ہیں، پرندے ہیں. ان کے اندر ایک خاصیت ہے، جیسا خدا نے پیدا کیا ویسے اپنی زندگی گزارتا چلا جائے گا. دنیا میں پہلے سے لے کر آج تک جتنے گھوڑے کی نسلیں وجود میں آتی رہیں، انہوں نے اسی پہلے گھوڑے کی طرح، جیسے پہلے گھوڑے کو پروردگار نے جبلت دی تھی، اس آخری گھوڑے تک جس کو آپ نے آج دیکھا، اسی طریقے سے وہ گھاس بھی کھائے گا، اسی طریقے سے چلنا پھرنا بھی ہوگا، اسی طریقے سے مالک کا اشارہ بھی جانے گا، اسی طریقے سے اس کی زندگی گزرے گی. تو وہ اپنے اس نظام پر قائم چل رہا جانور. لیکن جانوروں میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ جہاں پر آپ ان پالتو جانوروں کی، جیسے میں اس مثال دی میں نے آپ کو، پالتو جانور آپ کو نظر آتے ہیں، مالک اشارہ کرتا ہے، جانور آ جاتا. وحشی جانور ہو، پرندہ ہو، اس کے پاس انسان اس کو پکڑنے جائے گا، جس کو نہیں جانتا، جو مالک نہیں ہے اس کا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ وحشت کرتا. اسی لیے کہتے ہیں وحشی جانور، وہ بھاگ جائے گا، وہ آپ کے اس بلانے پر آپ کے پاس نہیں آتا. ہر ایک کی ایک جبلت ہے، ہر ایک کا ایک نظام ہے جو خدا نے اپنی مخلوقات کے اندر جاری رکھا. لیکن جب انسان میں انسان کی خلقت کی باری آتی ہے تو انسان کا نظام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. انسان کے پاس جسم ہے، انسان کے پاس روح ہے، انسان کے پاس اختیار بھی پروردگار نے دیا. وہ اختیار کیا کہ انسان کو پروردگار نے عقل دی ہے. جب انسان جانور کو بلاتا ہے تو جانور کبھی اگر مالک کو پہچانتا ہے آ جاتا، مالک کو نہیں پہچانتا تو نہیں آتا. لیکن انسان کے پاس عقل ہے. انسان کیا کرتا؟ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا. اب وہ عقل کہ جو فیصلہ کرے گی کیا میرے لیے مفید اور کیا میرے لیے مفید نہیں، کیا میرے لیے اچھا اور کیا میرے لیے برا. لیکن ایک سوال ہے، عقل ہے تو صحیح انسان کے پاس، لیکن یہ عقل کیا انسان بغیر کسی علم کو حاصل کیے، بغیر کسی معلومات کو حاصل کیے اس عقل سے کام کر سکتا؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ذکر کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت دی ہے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، سورہ بلد کی آیات ہیں. کہیں پروردگار عالم یہ کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے کی ہدایت دی ہے، عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، اختیار دیا. تمہاری مرضی ہے، تم چاہو ہدایت اختیار کرو، چاہو تو کفر کر لو. ہم نے دونوں راستے تم کو بتلا دیے. بس اب یہ دونوں راستے انسان کو بتلا دیے گئے، اب انسان کے پاس جو عقل ہے اس عقل سے انسان فیصلہ کرتا کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا. لیکن اتنا طے ہے کہ یہ عقل بغیر علم کے بیکار رہتی ہے. یہ بالکل اس پروسیسر کی طرح، بالکل آپ کے اس جوسر مشین کی طرح کہ جو خود چلنا تو جانتا ہے، جب تک اس میں کوئی چیز ڈالی نہیں جائے گی وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. عقل ہے آپ کے پاس، عقل استعمال کر لیجئے. بچہ ہے، بچے کے پاس عقل ہے، آپ اس کو کچھ نہ سکھائیں، کچھ نہ بتائیں، کچھ بھی نہ ہو، 50 سال کا ہو جائے، تب بھی اگر آپ اس سے کوئی سوال کریں گے صرف عقل سے جواب نہیں دے سکے گا، جب تک معلومات اس کے پاس نہ ہو، جب تک علم اس کے پاس نہ آئے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے جب عقل دی انسان کو تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی، اختیار بھی دیا. اور نہ فقط اختیار دیا بلکہ اس اختیار کے بعد انسان کی ذمہ داری لگائی کہ ہم نے تمہارے لیے اس عقل کو دینے کے بعد وہ راستے جو دنیا میں ہم نے پیدا کیے ہیں ہدایت کے، وہ تمہارے سامنے رکھ دیے. کبھی ہادی برحق
جو انسان کی صورت میں تمہارے پاس آئے گا وہ تمہاری ہدایت کرے گا، کبھی پروردگار انہی ہادیان برحق پر اپنی کتاب نازل کرے گا جو تمہارے لیے ہدایت کا باعث بنتی رہیں گی۔ بس یہ دونوں چیزیں وہ علم کا راستہ بنی کہ جس کے ذریعے سے انسان ہدایت تک پہنچ رہا تھا۔ اگر یہ تمہید واضح ہے، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بس اب یہ سلسلے بڑھے اور یہ سلسلے اس انداز سے آگے بڑھے کہ جہاں جہاں انسان کی ہدایت ہوتی چلی گئی، آیت ذہن میں رکھیے گا، ان ھذا القرآن یہدی، قرآن ہدایت دیتا اور بشارت بھی دیتا۔ جب بھی لفظ بشارت آئے گا، بشارت کے ساتھ نظارت ساتھ ہے۔ انا ارسلناک شاہدن و مبشرن و نذیرا، پروردگار کہتا ہے ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، بشارت دینے والا بنایا ہے، نظارت کرنے والا بنایا ہے۔ جہاں پہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی آئیں۔ بس قرآن بشارت بھی دیتا ہے مومن کو، ڈراتا بھی ہے کافر کو، دونوں طرف سے انسان کے لیے یہ ہدایت کے سلسلے موجود ہیں۔ اس تمہید کے بعد اب ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ وہ پروردگار کہ جو اس ہدایت کو اپنے حبیب تک پہنچا رہا، اپنے حبیب کے ذریعے سے پہنچا رہا تھا۔ اپنے حبیب کے بارے میں سورہ جمعہ بہت ہی مشہور و معروف آیت، پروردگار کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، اس کا کام ہے تلاوت آیات کرتا، کتاب کا تذکرہ آ گیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کا کام ہے تزکیہ نفس کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کا کام ہے وہ کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یعنی عقل فقط کافی نہیں تھی، پروردگار عالم نے یہ رکھا تھا نظام کہ جب ہم اپنے ہادی کو بھیجیں گے تو تمہاری عقل اس ہادی تک پہنچائے گی، علم تک نہیں پہنچائے گی۔ بس اپنی عقل کو اتنا بڑا مت سمجھنا کہ ہادی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو۔ بس جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، تین کام بتائے، تلاوت کتاب ہے، تزکیہ نفس ہے، اور علم دے گا کس چیز کا، حکمت کا بھی دے گا اور کتاب کا بھی دے گا۔ بس عزیزان محترم، جس رسول کو پروردگار عالم نے یہ فریضے دے کر بھیجا تھا، وہ رسول انسان کے لیے کیسے حجت بنا؟ ایسے حجت بنا کہ اب وہ جو کہتا چلا جائے اس کی بات حجت۔ یعنی اگر میں الفاظ بدل دوں تو وہ رسول ایسا ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے کہا ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے کہ جس کے یہ فریضے ہیں، اور اسی رسول کے بارے میں پروردگار دیگر مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ حبیب ہم نے رسول ایسا بھیجا ہے کہ جس کی زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں، جو کہے وہ ایسا ہے جیسے وحی الہی کا مصداق بن رہا ہو۔ بس یہ حبیب اتنا ہر موقع پر حجت ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا کلام حجت، اس کا کیا ہوا کام حجت۔ بس اگر وہ رسول شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نظر آ جائے کہ وہ رسول اپنی بیٹی سیدہ کونین کے آنے پر اپنی نشست سے بلند ہو کر اس کا استقبال کرتا نظر آ جائے، تو انسان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ رسول کے سامنے یہ کہہ سکے ہماری عقل میں نہیں آتا، رسول کا کام حجت تھا، تمہاری عقل حجت نہیں تھی۔ تمہیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ علم دینے والا رسول ہے، تم علم لینے والے ہو، تمہارا کام کچھ اور ہے، تمہاری حیثیت کچھ اور ہے۔ بس وہی نبی کہ جب اس انداز سے کبھی اپنی بیٹی کے فضائل بیان کرتا، کبھی اپنے داماد کے فضائل بیان کرتا، نہ جانے کتنی فضیلتیں بیان کر دی، بلکہ فضیلت کے باب میں تو وہاں جا کر میرا اللہ کا رسول رک گیا کہ اب اس سے زیادہ فضیلت بیان کروں گا تو انسان وہ مومن ہضم نہیں کر سکے گا۔ جب وہ اپنے داماد کے ایسے فضائل بیان کرے تو مت سمجھنا کہ تمہاری عقل میں نہیں آتے، وہ فضائل کی حد ہی کیا جو خدا جانتا ہے، جو رسول جانتا ہے، جس حد پہ جا کر تمہیں روک دیا، تمہاری وجہ سے روکا تھا، وہ فضائل کی حد تو بہت آگے تھی۔
تم اپنی عقل سے یہ فیصلہ کرو گے کہ وہ علی کیا فضیلت رکھتا ہے اور کیا نہیں رکھتا؟ یاد رکھنا تمہاری عقل کم، علم پروردگار اور علم رسول آگے۔ تیسری بات علم کتاب کا، علم و حکمت کا۔ بس جب رسول کا کام یہ تھا تو ایک تاریخ کا گوشہ یہ بھی نظر آیا کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے 2 نواسوں کو، جب انہوں نے خواہش کی، تاریخ کا مسلم واقعہ، اور ایسے راوی موجود ہیں، ایسے سوال کرنے والے موجود ہیں کہ جنہیں فریقین ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والے کا بھی اپنا مزاج تھا اور جواب جیسا ملا وہ بھی خود اس بات کا اعلان تھا کہ جس کی فضیلت بیان کی جا رہی تھی اس کا حق تھا کہ یہ کہا جائے۔ بس کسی نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول نے بچوں کے لیے، بچوں نے خواہش کی کہ نانا ہمارے لیے آج کوئی سواری نہیں ہے، عید کا دن ہے، ہر ایک کے پاس سواری ہے، بس وہ نانا کہ جو رسول خدا تھا، وہ نانا جو خاتم النبیین تھا، وہ نانا جو اپنی عمر کے آخری حصے میں تھا، جہاں سارا دین پہنچ گیا تھا، 2 چھوٹے بچوں کے لیے ناقہ بن کر اپنی پشت پر سوار کر رہا تھا۔ یعنی کیا بتلانا چاہ رہا تھا؟ یعنی یہ بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ 2 نواسے وہ ہیں کہ جن کی عزت و حرمت پہچان لو۔ بس تم اپنی عقلوں سے فیصلہ مت کرنا، دیکھنا کہ یہ سوار کیسے ہیں کہ جن سوار کی عظمتوں کو رسول بیان کر رہا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ بس گرامی بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی، ہماری عقل اور یہ دین اور علم کا رابطہ اب سمجھ میں آنا شروع ہوا، بات بڑھے گی آگے۔ پروردگار عالم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ خداوند متعال انسان کے اندر، میں نے کہا نا عقل ہے انسان کے پاس، اس کو خداوند متعال نے ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ انسان کے پاس جو روح ہے، ایک انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے جسم، ایک انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے روح۔ روح کے لیے لفظ نفس بھی استعمال کیا گیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا ولم تمت فی منامہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ پروردگار کہتا کہ جب انسان کے پاس جو نفس ہے، ایک ہے انسان کے پاس جسم، ایک ہے انسان کی وہ روح کے جو اس جسم کے اندر موجود ہے جس کے ساتھ حیات وابستہ، 2 چیزیں ہو گئیں۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے، اچھا یہ حدیث نہیں پیش کر رہا، قرآن کی آیت ہے، جا کر ترجمہ دیکھیے، اللہ یتوفی الانفس، پروردگار عالم اس نفس کو نکال لیتا۔ کب نکال لیتا؟ حین موتہا، جب انسان مر جاتا ہے پروردگار اس نفس کو نکال دیتا۔ یعنی اگر یہ نفس انسان کے جسم سے جدا ہو جائے مر جائے گا انسان۔ واللتی لم تمت فی منامہا، لیکن ایک کام اور بیان کیا، یہ عجیب ہے کہ ان لوگوں کا بھی نفس پروردگار نکال لیتا ہے جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کا نفس اس کے جسم سے جدا ہوتا ہے، قرآن کی آیت۔ پھر پروردگار کہتا ہے اسی آیت میں کہ جن کی موت آ گئی ہوتی ہے، پروردگار عالم نے جن کا مقدر رکھا ہے کہ اس نیند کے بعد اسے موت ملے گی، پروردگار ان کی روحوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، واپس نہیں پلٹاتا۔ بس جن کی زندگی ہوتی ہے وہ سونے کے بعد جاگ جاتے ہیں، اور جاگنا ہم سمجھتے ہیں، لیکن پروردگار کہتا ہے ان کے نفسوں کو پروردگار واپس کر دیتا ہے، وہ سب جاگ جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، جا کر دیکھیے، سمجھ میں آ گئی بات۔ یعنی انسان کی روح جسے نفس کہا گیا، پروردگار 2 موقع پر نکال لیتا، ایک وہ موقع کہ جب موت آتی ہے، ایک وہ موقع جب انسان سو جاتا، روح جدا ہوئی۔ موت میں تو ہر ایک انسان، جب ایک مرتبہ موت کے لیے روح نکل گئی پھر پلٹ کر نہیں آئے گی اس دنیا میں۔ بس جب نیند کے وقت نکلے گی تو پروردگار نے 2 صورتیں بیان کی کہ اگر جاگنا ہوگا جگا دے گا پروردگار، پلٹا دے گا، اور اگر پروردگار نے موت لکھی ہوگی واپس نہیں کرے گا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نفس پروردگار عالم نے اسی انداز کا بنایا، ایسے ہی پروردگار عالم نے اس نفس کی کیفیت رکھی ہے۔ لیکن یہاں میں آپ سے سوال کروں، انسان جاگتا ہے اس کیفیت میں جب اس کے عقل، شعور اور اس کی اختیار کی کیفیت ہے۔ اگر میں آپ سے کوئی چیز خرید رہا ہوں، اگر میں آپ سے کوئی چیز بات کر رہا ہوں،
ابھی جیسے ہم سب بیٹھے ہوئے، میں اپنے ہوش و حواس میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ اپنے ہوش و حواس میں سن رہے ہیں، میرے جملے کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے تاثرات دیکھ کر میں اپنی گفتگو کو ویسے پیش کر رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ شعور کے عالم میں، یعنی اگر میں یہاں پر آپ سے صلوات کی درخواست کروں گا، آپ صلوات پڑھیں گے، یعنی میرے جملے کو آپ نے سمجھا، آپ نے اس پر عمل کیا۔ لیکن اگر فرض کر لیجئے میں اس وقت آپ سے کوئی خرید و فروخت کروں، ہو سکتا ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کریں، ممکن ہے، شعور کے عالم میں ہو سکتا ہے۔ فرض کر لیں اگر کوئی انسان سویا ہوا ہو، بہت سارے افراد ہوتے ہیں سوتے میں بول رہے ہوتے ہیں، سوتے میں کسی نے کہا، جسے سوتے میں بولنے کی عادت ہے، اس نے کچھ کہا، کیا اس کا وہ قول حجت ہے؟ وہ کہے، آپ کیا سمجھیں گے، کیا کہیں گے؟ کسی اور کو نقل بھی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ سوتے میں بول رہا تھا، کیا لفظ معنی نہیں رکھتے؟ لفظ معنی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے پانی مانگا تو آپ پانی نہیں لا کے دیتے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فی الحال ہوش میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی فی الحال ہوش میں نہیں ہے۔ جب اختیار نہیں ہوتا، انسان کا فعل حجت نہیں بنتا، انسان کا لفظ حجت نہیں بنتا، چاہے لفظ وہی ہو کہ جو جاگتے میں کہتا، میں آپ سے کہتا پانی لائیے، آپ لے آتے۔ لیکن اگر کوئی سوتا ہوا انسان کہے گا آپ نہیں لائیں گے، آپ سمجھیں گے بیچارہ سو رہا ہے، نیند میں بول رہا ہے، اس کا لفظ وہی ہے لیکن لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے حجت آپ پر نہیں بنے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ آیت آپ نے سن لی، جب انسان سو جاتا ہے نفس پروردگار نکال لیتا۔ سونے میں جب سونے کی حالت ہوتی ہے، اگر کوئی انسان لفظ کہہ بھی دے اس کا کام حجت نہیں بنتا۔ کوئی خرید و فروخت کر لے، مثال کے طور پہ نیند کے عالم میں کوئی کہ میں فلاں چیز بیچ رہا ہوں، دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے جو اس بے کو، اس خرید و فروخت کو حجت تسلیم کرے، کہے گا نہیں، سوتے میں کوئی بے، کوئی خرید و فروخت، کوئی ڈیلنگ نہیں ہو سکتی۔ عجیب عالم ہے، عجیب حالت ہے کہ جہاں پر سوتے میں انسان کا فعل حجت نہیں ہوتا، لیکن ایک فعل ایسا تھا جسے قرآن نے ذکر کیا، اور وہ بھی ایسا فعل تھا جو سوتے میں ہوا، اور اسے پروردگار نے کہا کہ یہ ایسا حجت ہے کہ جس کی حجیت کی گواہی قیامت تک ہماری اس معجزے والی کتاب میں رہے گی۔ کیا فعل ہے پروردگار؟ اب وہ فعل یہ ہے کہ پروردگار نے فرمایا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو سو جاتے ہیں اور سوتے میں اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، مرضی الہی خرید لیتے ہیں۔ بس مرضی الہی خریدی کب؟ یعنی سونے والا عام نہیں تھا۔ جیسے رسول کے بارے میں پروردگار نے کہا تھا یہ وہ نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو، رسول کا یہ نفس تھا جسے پروردگار عالم نے مباہلے کے موقع پر نفس رسول کی منزلت عطا کی تھی، لوگوں کے سامنے واضح کیا تھا کہ نفس رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کا فعل یہ ہو، یعنی میں جملہ بدل دوں تو تراب سے بننے والا ترابی اور ہوتا ہے، ابو تراب کچھ اور ہوا تھا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ بس ابو تراب تو دنیا میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہم محمد جیسے بن سکتے ہیں، رسول جیسے بن سکتے ہیں، وہ تو کجا، وہ تو بہت دور ہے۔ مولا کائنات کا جملہ ہے جو نفس رسول ہے۔ مولا کائنات کا جملہ کیا؟ مولا کائنات کا جملہ یہ ہے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میرے حبیب محمد کے پاس تو تم دور تک پہنچو گے، ان کی منزلت مقام کیا ہے تمہارے ادراک سے باہر ہے۔ اس غلام محمد کی کیفیت یہ ہے کہ تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ کہاں محمد کی حیثیت؟ تو نہ محمد جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ علی ابن ابی طالب جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ بس اگر کوئی ترابی ابو تراب جیسا بننے کا دعویٰ کرے تو یقیناً آنکھ بند کر کے انسان کہہ سکتا ہے ایسا جھوٹا ہے۔ پروردگار ایسے جھوٹوں پر لعنت کیا کرتا۔ بس جانے گرامی، دو جملے فقط اور کہوں اور بات کو مکمل کر دوں وقت کے اعتبار سے۔ نفس رسول کی منزلت، آپ نے واقعی مباہلہ سنا ہے، ابھی مباہلہ کی تاریخیں گزری ہیں،
پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ ان کی منزلت اور مقام، آپ نے واقعہ سنا ہے، واقعہ تفصیل نہیں پیش کرتا، آیت کیا نازل ہوئی کہ فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ گیا، اس کے بعد بھی حجت کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی بات تسلیم نہیں کرنی، کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ ان سے سمپل یہ کہہ دیجئے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، آپ اپنے بیٹے لے آئیے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، آپ اپنی عورتیں لے آئیے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لے آؤ۔ تاریخ کی ہر کتاب میں فریقین، کسی بھی مسلک کی کتاب ہو، ہر ایک نے یہی لکھا کہ جب اللہ کا رسول جنہیں لے کر چلا تھا اس مباہلے کے لیے، وہ سوائے ان افراد کے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کون تھے؟ کہ مولا کائنات تھے نفس کے مرتبے پر۔ بیٹوں کے مقابلے زمخشری نے لکھا ہے کشاف میں کہ باقی تمام چیزیں، کہ جس طرح سے نساءنا کی منزل تھی ایک خاتون، انفسنا کی منزل تھی ایک مرد، ابناءنا کی منزل تھی 2 بیٹے، یہی گئے اور کوئی نہیں گیا۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو نساءنا کی منزلت پر آ سکتا ہے سوائے اس ایک فرد کے کوئی اس جیسا بھی نہیں ہے جو اس کے ساتھ آ سکے۔ بس جب اس موقع پر اس جیسا نہ بن سکے تو اس کے بعد کس کی مجال کہ جو ان جیسا بن سکے۔ بس جب یہ جملہ آ گیا، اگلا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیا فرمایا؟ ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے۔ یہ تو قرآن کا حکم تھا، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں تاریخ کی حقیقت شامل ہو رہی ہو، روایت شامل ہو رہی ہو، سارا پیٹرن یہ خداوند متعال کا ڈیزائن کیا ہوا۔ کون جائے گا یہ خدا نے بتایا، کیسے جایا جائے گا خدا نے بتایا، کیا کیا جائے گا یہ خدا نے بتایا۔ اچھا اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس ترجمے میں آ کر بہت سارے لوگوں نے ادھر ادھر کیا، میں وہ ترجمہ فقط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا فرمایا؟ فَنَجْعَلْ، ہم قرار دیں گے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ بہت ساروں نے ترجمہ کیا ہم دعا کریں گے کہ اللہ لعنت کرے۔ اب لفظ دیکھیے، نجعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم قرار دیں گے، یعنی پروردگار عالم نے جنہیں اپنا ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا تھا انہیں یہ اختیار دے کر بھیجا تھا، اب تم جسے چاہو لعنت کا مستحق بنا دو، جسے چاہو جنت کا مستحق بنا دو۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم دعا کریں اب پروردگار فیصلہ کرے گا، کہا نہیں، مباہلہ نام ہے اس کیفیت کا کہ جہاں جانے والا اتنا حتمی اور یقینی ہونا چاہیے خود لعنت قرار دے، اللہ کی لعنت اس پر نازل ہو جائے۔ بس یہ افراد جو گئے تھے یہ ایسے نہیں تھے کہ جن کو لوگ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہم جیسے یا ہم ان جیسے، کوئی ان کے مقام و منزلت تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس چھوٹی سی بات، آپ کا کئی دفعہ کا سنا ہوا واقعہ کہ یہ جو اہل بیت کی منزلت اور مقام تھی، یہ جو انہیں پروردگار نے رتبہ عطا کیا تھا، مولا کائنات کا بہت ہی مشہور مقولہ اور بہت ہی مشہور روایت کا جملہ کہ جہاں پر فرمایا گیا کہ مولا کائنات سفر کر رہے تھے، حافظ رجب برسی نے نقل کیا، سید ہاشم بہرانی نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات جا رہے تھے، نہر کے پاس پہنچے، یہودی ساتھ تھا، اور پوری روایت آپ نے سنی کہ کیا ہوا، کہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہودی نے کچھ پڑھا، پانی پہ چادر بچھائی، قدم رکھا اور پار کر گیا۔ وہاں جا کر فخر کرنے لگا کاش میرے پاس وہ چیز ہے کہ جو تمہارے پاس ہوتی تو تم بھی آ جاتے۔ مولا کائنات نے کہا صبر کر۔ مولا کائنات نے قدم رکھا اور چلے گئے، یعنی چادر بچھانے کی ضرورت نہیں پڑی جیسے یہودی نے بچھائی تھی، قدم رکھا چلے گئے۔ بس وہاں جا کر مولا کائنات سوال کیا کہ تو نے کیا پڑھا تھا؟ کہ پڑھا، کہ آپ بتائیے کیا پڑھا تھا؟ کہ میں نے آخری نبی محمد مصطفیٰ کے وصی کا نام لیا تھا جو اسم اعظم ہے،
اگر نام لیا جائے پروردگار عالم اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ کہا میں نے علی کا نام لیا، پانی جم گیا، میں نے چادر بچھائی، قدم رکھ دیا۔ کہا تو جس علی کے نام پر چادر بچھا کر پانی کو جما سکتا ہے، میں وہ علی ہوں، قدم رکھتا ہے پانی جمتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی۔ یہ معجزات کے یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، یہ چھوٹی چھوٹی حکایتیں، یہ اشارے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی عقل کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اب آئے عقل سے فیصلہ کریں۔ حضرت عمار یاسر بڑے پریشان تھے، بہت افسردہ تھے۔ مولا کائنات نے دیکھا، اچھا آپ جانتے ہیں نا ہادی برحق مولا کائنات دیکھ رہے ہیں، جانتے سب کچھ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے والے کو بھی سکھانی ہوتی ہے اور اس کے وسیلے سے عوام تک بھی پہنچانی ہے۔ دیکھا پریشانی ہے، مولا جانتے ہیں جو مشکل کشائے کائنات ہو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا میری مشکل یہ ہے، مولا جانتا ہے جب چاہے گا حل کر دے گا۔ اور ایک مومن بھی اس اطمینان پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ جو جانتا ہے کہ میری مشکل کیا ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے گا تو حل کر دے گا، نہیں چاہے گا تو یہی مشکل اسی کے نام پر برداشت کر کے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہی ایک مومن کی زندگی کا شعار ہونا بھی چاہیے۔ مشکل آئی ہے ٹھیک ہے، مانگوں گا تو اس سے مانگوں گا، دے گا تو بھی ٹھیک، نہ دے تب بھی ٹھیک۔ کہ جب پریشانی دیکھی، کہ کیا پریشانی؟ کا مولا قرض لیا ہوا تھا، پریشانی ہے، قرض مطالبہ کیا جا رہا ہے نہیں پیسے، کیا کیا جائے، ادا کیسے کروں؟ اس کی پریشانی ہے، اس لیے بیٹھا ہوں۔ یعنی خود سے بیان نہیں کیا، خود مولا کے سامنے بیٹھے تھے۔ عمار یاسر جن کے بارے میں جملہ ہے نا، ہڈیوں کا مغز بھی ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ عمار تمہیں باغی گروہ کا قتل کرے گا، جو تمہیں قتل کرے وہ باغی ہوگا، تم جس کے ساتھ ہوں گے وہ حق ہوگا۔ فیصلہ تھا نا تاریخ کا، جس نے کئی لوگوں کو حق اور باطل سمجھنے میں مدد دی، بس یہ عمار وہ ہیں۔ تو کیا اتنی منزلت رکھنے کے بعد جو جانتا ہے کہ سامنے مشکل کشا ہے، صبح و شام کا سامنے واسطہ پڑ رہا ہے، وہ مشکل کشا سے اپنی مشکل ویسے نہیں بیان کر سکتا تھا، کر سکتا تھا، لیکن ایمان تقاضا کر رہا تھا کہ اپنے مشکل کشا کے سامنے اپنی اس چھوٹی سی دنیاوی مشکل کو کیا پیش کروں۔ بس مشکل کشا نے سوال کر لیا، یعنی سمجھانا چاہ رہے تھے دیکھو مشکل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مشکل کشا کے سامنے ہی پیش کی جاتی ہے، حق یہی ہے۔ کہ جب سوال ہو گیا، کہ کیا کروں؟ کہ سب ایک کام کرو، یہ پتھر پڑا ہے اٹھاؤ، قرض ادا کر دو۔ کہ مولا پتھر، سونا، درہم، چاندی، ان چیزوں کا لیا ہوا قرض ہے، پتھر سے کہ میرا نام لو، پتھر سونا بنے گا۔ مولا کائنات نے فرما دیا، حضرت عمار نے نام لیا، مولا کائنات کا نام کا وسیلہ دیا، پتھر سونا بنا۔ کہ جتنا تمہارا قرض ہے اس میں سے لے لو، توڑو، ادا کرو، اپنی ضرورت پوری کرو۔ کہ مولا یہ سونا تو زیادہ ہو گیا ہے، قرضہ کم ہے، کیا کروں؟ مولا نے پھر فرمایا کہ دیکھو میرے نام کے وسیلے سے جس نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، وہ علی کے وسیلے سے سونے کو نرم نہیں کرے گا۔ کہ میرے نام کا وسیلہ لو، سونا نرم ہو جائے گا۔ سونا نرم ہو گیا، توڑ کر اپنی ضرورت بھر کا جو قرض تھا وہ ادا کرنے کے لیے لے لیا۔ کہ مولا اب بچ گیا ہے تو کیا کروں؟ یعنی عمار بتا رہے تھے کہ جس کی ہڈیوں کا مغز ایمان سے بھرا ہوتا ہے وہ اپنے مولا کے اشاروں پر وہ عمل کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہ سونا بناتا ہے نہ سونا خراب کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہ قدم بڑھاتا ہے نہ قدم اٹھاتا ہے۔ یہی ہے ایمان کا تقاضا، اور یہی اہل بیت نے چاہا ہے کہ اگر ہمارے والے ہو تو اس طرح سے اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو، اپنے ایمان کو ہمارے تابع کر لو کہ جیسا ہم کہتے چلے جائیں وہ قدم اٹھتا چلا جائے، جہاں ہم روکتے چلے جائیں تو چاہے علی کے گلے میں رسی آ جائے تمہارا قدم آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ ہے ایمان۔ کا مولا نے فرما دیا، کہ اب کیا کروں؟ کا مولا نے کہا میرا نام لو، یہ سونا پھر پتھر بن جائے گا۔ سونا پتھر بن گیا، سلسلے مکمل ہو گئے۔ یعنی مولا کائنات نے ایک بات سمجھائی
کہ جس کے نام کے وسیلے سے یہ کائنات کے نظاموں میں اگر عمار جیسا مومن کہے تو فرق آ سکتا ہے. یعنی آسان کر دو جملہ، یعنی یہ وہ صاحب امر تھا کہ جس صاحب امر کا اگر نام لے لے تو امر الہی بدل سکتا ہے. خدا نے اس پتھر کو پتھر بنایا تھا یا سونا بنایا تھا؟ خدا نے پتھر بنایا تھا. پتھر کو سونا کیوں بدلی کیا؟ پتھر کو سونا بنایا پروردگار عالم نے، لیکن وسیلہ تھا علی ابن ابی طالب کا. بس یہ صاحبان امر کی طاقت ہوا کرتی ہے کہ اگر مومن صاحبان امر کا نام لیتا ہے تو امر الہی بدل جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا جیسے ہم نے آدم کی توبہ قبول کی تھی، کل پوری روایت آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کی، کس کے وسیلے سے؟ کہ ان صاحبان امر کا نام لو، سارے اس عمل کو کہ جسے پروردگار عالم کی جنت سے تمہیں نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، جس کے مقابل میں پروردگار نے تابہ علیہ کا لفظ استعمال کیا. کہ یعنی یہ وہ توبہ ہے کہ جو تمہاری توبہ پروردگار قبول کرے گا تو ان صاحبان امر کے وسیلے سے قبول کرے گا. بس تمہاری اس بخشش کا، اس عفو درگزر کا، اس منزلت کی دوبارہ برابری کا وسیلہ یہی ہے صاحبان امر. اذان گرامی، بات کو آج کی حد تک روکتے ہوئے، یہ صاحبان امر ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے سارے امر بدلے جا سکتے ہیں اگر یہ چاہیں، لیکن انہوں نے ویسے زندگی گزاری، اس انداز سے زندگی کا اسلوب رکھا کہ جس انداز سے ایک عام انسان زندگی گزارا کرتا ہے، تاکہ اس کے لیے یہ بہانہ باقی نہ رہے کہ مولا کے پاس تو فلاں اختیار تھا، مولا نے اپنا اختیار استعمال کیا. چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جب حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا، کیا حضرت مسلم ابن عقیل کو کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ صاحب قدرت نہیں تھے، صاحب کمال نہیں تھے؟ کہ وہ تھے کہ جنہیں مولا حسین نے اپنے اس خط کے ساتھ، اپنے اس پیغام کے ساتھ سفیر بنا کر بھیجا تھا، جس پر اطمینان کیا تھا کہ جو یہ کہے گا وہ ایسا ہے جیسے میں نے کہا. حضرت مسلم ابن عقیل نام ہے اس سفیر امام حسین علیہ السلام کا. کوئی نہ حسین کا مقابل ہو سکتا ہے، کوئی نہ اہل بیت کے کسی گھرانے کے فرد کا برابری کرنے والا ہو سکتا ہے، نہ ہی حضرت مسلم ابن عقیل کی منزلت تک بھی کوئی پہنچ سکتا ہے. حضرت مسلم ابن عقیل مولا کے حکم سے کوفہ روانہ ہوئے، اور تاریخ نے لکھا وقت ایسا تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے خط مولا کے پاس موصول ہو رہے تھے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے تمنا کی تھی کہ مولا کسی کو یا کسی ایسے کو بھیج دیجئے جو آپ کا ہو. ایک مرتبہ اس مسلم ابن عقیل پہنچے، سب سے بیعت کا مطالبہ ہوا. جن جن افراد نے مولا کا ساتھ دینا تھا جناب مسلم ابن عقیل کے پاس جمع ہوئے. کثیر تعداد تھی کہ جنہوں نے حضرت مسلم کا ساتھ دینے کی ٹھانی تھی. لیکن تاریخ نے عجیب عالم اور عجیب حال لکھا کہ جب مولا حسین ابن علی علیہ السلام کا قافلہ روانہ ہوا تھا، کل میں نے پیش کیا تھا جب مدینہ سے قافلہ روانہ ہوا مکہ کی سمت جا رہا تھا، مکہ میں مولا کا مسلسل قیام رہا، اور اس قیام کو مولا نے 8 ذی الحجہ کو اپنے حج کو چھوڑ کر عمرہ انجام دے کر جب اگلا سفر اختیار کیا ہے، عجیب عالم تھا. ایک طرف میرے مولا و آقا نے مکہ چھوڑ کر کوفہ کی راہ لی تھی. اے مولا کیوں کوفہ کی راہ لی؟ حضرت مسلم بیان کریں گے. جب حضرت مسلم نے وہ حالات دیکھ لیے، ان لوگوں کی بیعت دیکھ لی، تو ایک مرتبہ اپنے مولا و آقا کو خط لکھ دیا کہ مولا لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ تشریف لے آئیے.
بڑے اطمینان سے سنیے گا، تاریخ کے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ کہ مولا تشریف لے آئیے، جناب مسلم کا خط ملا، مولا نے کوفہ کی راہ لی۔ یہ سفر مولا کا 8 ذی الحجہ کو یہاں سے شروع ہوا۔ 8 ذی الحجہ کو جب سفر شروع ہوا، رات کا وقت آتا ہے، تو یقیناً وہ قافلے جو سفر میں ہوتے ہیں کسی منزل پر پڑاؤ ڈال دیا کرتے ہیں، لیکن یہ پڑاؤ حسین کے اس قافلے والوں کے لیے بڑا عجیب تھا۔ یہاں مکہ سے نکلنے کے بعد مولا کا قافلہ کسی جگہ پر رک رہا تھا، اور وہاں کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل پر یہ عجیب عالم تھا کہ جب جناب مسلم کا ساتھ ایک ایک کر کے ان ہزاروں میں سے تمام لوگوں نے چھوڑ دیا۔ عالم کیا ہے کہ ایک وقت ہے کہ ہزاروں لوگ مولا کے ساتھ تھے، جناب مسلم کے ساتھ تھے۔ جب مولا نے، جناب مسلم نے مغرب کی نماز ادا کی، چند لوگ رہ گئے، عشاء کی نماز تمام ہوئی، 10 لوگ باقی بچے۔ باب کندہ کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ جب سفر کر رہے تھے، تاریخ نے لکھا کہ ان 10 میں سے ایک بھی شخص جناب مسلم کا ساتھ دینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ حضرت مسلم ابن عقیل، آپ جانتے ہیں، وہ ایسا بہادر ہے، وہ ایسا شجاع ہے کہ جو اکیلا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تاریخ میں علماء نے جو حضرت مسلم کی شجاعت لکھی ہے کہ جیسے مولا عباس علمدار شجاع تھے، جناب مسلم کی شجاعت ان جیسی تھی۔ بنی ہاشم کا وہ شیر تنہا ہے کوفہ کی گلیوں میں آج۔ جب 8 ذی الحجہ کا دن تمام ہوا، مغرب اور عشاء کی نماز تمام ہو چکی، جناب مسلم نے سفر کرنا شروع کیا۔ اس غریب کا حال کیا ہو کہ جسے نہ سفر کے ان علاقوں کا پتہ ہو۔ ایک مرتبہ گلیوں میں سفر کرتے رہے، ناگاہ ایک مکان پر نگاہ پڑی۔ مکان کا دروازہ کھلا تھا۔ ایک بڑھیا جس کا نام تاریخ میں طوعہ ذکر کیا گیا کہ وہ دروازے پر کھڑی تھی، اور جناب مسلم اس کے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے، دروازے کے قریب قیام کیا۔ بوڑھی عورت ہے، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک غریب مسافر کو دیکھا، سوال کیا، مومنہ تھی۔ غریب مسافر کو دیکھ کر سوال کیا، کیا چاہتے ہو؟ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی نیکی کر لی جائے، بہت پیاسا ہوں، اگر پانی مل جائے۔ طوعہ نے لا کر پانی پیش کیا۔ شاید یہ وہ آخری غذائیں تھیں جو حضرت مسلم بن عقیل تناول فرما رہے تھے۔ کوزہ آب خالی ہوا، طوعہ کو واپس کیا، حضرت مسلم تشریف فرما ہوئے۔ ایک مرتبہ بڑھیا نے چند لمحے گزرنے کے بعد سوال کیا کہ اے شخص، زمانہ پرآشوب ہے، زمانہ خطرناک ہے، اس مقام پر بیٹھنا مناسب نہیں، میں تجھے اجازت نہیں دوں گی کہ تو یہاں بیٹھ۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کیا کہے کہ گھر وہ جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہوتا ہے، جس کا کوئی گھر نہ ہو، جو غریب الوطن ہو، وہ کہاں جائے۔ ایک مرتبہ تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی، آپ کی گریہ کی صدائیں بلند ہو گئیں، کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کون ہیں؟ کا مسلم، کا کون مسلم؟ کا مسلم ابن عقیل، کا کون؟ علی ابن ابی طالب کا بھائی عقیل۔ ایک مرتبہ پہچانا، کا آقا شرمندہ ہوں، پہچانا نہیں۔ ایک مرتبہ اپنے گھر میں آنے کی پیشکش کی، حضرت مسلم کو گھر میں لائیں، کمرے کے پاس لے گئیں، کہ آقا آپ یہاں پر تشریف رکھیے، آپ کے لیے کچھ غذا کا بندوبست کرتی ہوں۔ تاریخ میں ایک جملہ لکھا کہ حضرت مسلم گھر میں گئے، اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کیا، جناب طوعہ نے اس کھانے کو لا کر پیش کیا، لیکن جناب مسلم نے کھایا نہیں۔ حضرت مسلم نہ جانے کیا جانتے تھے، نہ جانے کیا دل میں تھا کہ جب میرا آقا حسین قتل کیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوگا۔ ایک مرتبہ مسلم نے کھانا نہیں کھایا، رات عبادت میں بسر کی، جناب طوعہ دیکھتی رہیں۔ ایک مرتبہ صبح کا وقت آیا،
رات اسی طرح سے عبادت میں بسر ہوتی رہی. صبح کے قریب ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، ایک مرتبہ حضرت مسلم نے اپنے اسلحے کو سجانا شروع کر دیا. ایک مرتبہ مومنہ قریب آئی، کہنے لگی آقا اس گھر کو ڈھال بنا لیجئے، اس مکان کو آپ ڈھال بنا لیجئے، یہاں رہ کر جنگ کیجئے گا. ایک مرتبہ جناب مسلم نے یقیناً کہا ہوگا اے مومنہ، ایک مسلم کے لیے مناسب نہیں ہے اس مقام کو ایک مومنہ کے گھر کی عزت پامال ہو، مسلم برداشت نہیں کرے گا. میں کہوں اے مسلم ذرا توقف کیجئے، کربلا میں آئیے گا، شام غریبہ ہوگی، نبی کی بیٹیاں ہوگی، وہ لعین آئیں گے، نفقت خیمے جلیں گے، خیموں میں نیزوں کے ساتھ چادریں چنیں گی. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ اسلحہ سجانا شروع کیا، گھوڑوں کی آوازیں آنا قریب ہوئی. ایک مرتبہ مسلم آگے بڑھے، مسلم نے جنگ کرنا شروع کی، مسلم نے جنگ کی. ایک مرتبہ لوگوں کو پچھاڑنا شروع کیا. ایک مرتبہ کسی کو اٹھاتے تھے، کبھی چھت پر پھینک دیتے تھے، کبھی زمین پر پٹخ دیتے تھے، جو جہاں گرتا تھا مر جاتا تھا. ایک مرتبہ مسلم نے شجاعت کے جوہر دکھلائے، کچھ آگے بڑھے. ایک مرتبہ محمد ابن اشعث کہ جو اس فوج کا جو جناب مسلم کو گرفتار کرنے آئی تھی، ایک مرتبہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ اے ابن زیاد، اور فوج کا مطالبہ کرتا ہوں. کئی سپاہی لے کر آیا تھا. تاریخ میں کسی ذاکر نے ایک جملہ پڑھا تھا، کہیں روایت میں ذکر ہوا 500 سوار، کہیں ذکر کیا گیا 1500 سوار. ایک مرتبہ ابن زیاد نے جملہ کہا کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے 1500 افراد کا قافلہ، کہ تو نہیں جانتا یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں. ایک مرتبہ جناب مسلم نے تلوار چلانا شروع کی. ایک مرتبہ لڑتے ہوئے جناب مسلم کو دھوکہ دیا گیا، اور یہی دھوکہ تھا کہ جس کے ذریعے سے گرفتار کیا جا سکتا تھا. امان نامے کی بات کی گئی، گڑھے کھودے گئے، گڑھے میں گھاس بھری گئی. ایک مرتبہ جناب مسلم کو پیچھے لایا گیا، مسلم لڑتے لڑتے آتے رہے. ایک مرتبہ اس گڑھے میں گرے، اور تاریخ نے لکھا کہ جن کے ہاتھ میں نیزے تھے انہوں نے مسلم پر وار کرنا شروع کیے. مسلم کو رسیوں سے باندھ کر گرفتار کیا گیا. مسلم بڑے شجاعانہ انداز میں ایک مرتبہ گرفتار ہوئے. اب ابن زیاد کے دربار کی طرف چلنا شروع کیا. مسلم گرفتار ہے لیکن سینہ تنا ہوا، ایک مرتبہ دربار ابن زیاد کی طرف رواں دواں ہے. مسلم دربار کے قریب پہنچے. کسی لعین نے بڑھ کر جملہ کہا کہ تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم کو جلال آیا. ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مالی الامیر غیر الحسین، میرا امیر حسین ہے، اسے میں سلام کے لائق نہیں سمجھتا. ایک مرتبہ تاریخ کا ایک عجیب جملہ ہے، کسی نے مولا امام سجاد سے سوال کیا تھا. مسلم کوفہ کے دربار آئے تھے، ایک مرتبہ سینہ تنا ہوا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتے تھے. سید سجاد کیا کہے، ارے اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم تنہا آیا تھا، جب سید سجاد آئے تھے نبی کی بیٹیاں ساتھ تھی، سر پر رہنا تھا، بیٹی کے بہن کے گلے میں رسی بندھی تھی. اجرکم علی اللہ. مسلم دربار ابن زیاد میں کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. ایک مرتبہ طے ہو گیا کہ مسلم کو قتل کیا جائے گا. کہا ابن زیاد تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اتنی مہلت دے وصیت کر سکوں. ایک مرتبہ کسی کو بلایا، تاریخ کہتی ہے عمر ابن سعد کو بلایا، وصیتیں کی کہ میرا 700 درہم کا قرضہ ہے، میری زرہ بیچ کر ادا کر دینا. ایک مرتبہ وصیت کا جملہ کہا. ایک مرتبہ ایک جملہ کہنے لگے کہ میرے مولا و آقا کو یہ خبر دے دینا، میں نے انہیں اطلاع دی تھی کہ اس کوفے میں آپ کے ساتھی تیار ہیں. میرے آقا اپنے گھر والوں کو لے کر، یعنی الفاظ بدل دوں، اپنی بہنوں کو لے کر کوفہ کی طرف رواں دواں ہے. میرے آقا کو خبر کر دینا کوفہ اب آپ کے موالیوں کا شہر نہ رہا. ایک مرتبہ وصیتیں تمام ہوئی. کسی شخص کے ساتھ مولا جناب مسلم ابن عقیل کو جب یہ حکم دے دیا گیا، ابن زیاد نے حکم دیا جا کر دارالامارہ کی
چھت پر لے جایا جائے، مسلم کے سر کو جدا کر دیا جائے، کوئی لعین لے کر چلا، ایک مرتبہ سر ایک جدا کرنے کے لیے چھت کی طرف رواں دوا ہوئے ہیں، مسلم جا رہے ہیں، بڑی شان سے جا رہے ہیں، مسلم کا سر جدا ہونا تھا، ایک مرتبہ یہاں سے ایک سلام بلند ہوا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، وہاں جو قافلہ رواں تھا مولا نے جواب سلام دیا، وعلیک السلام، اے مسلم تیرا سلام قبول ہے۔ ایک مرتبہ جب جواب سلام دے دیا، مولا نے عجیب جملہ، ایک مرتبہ مسلم کی بچیوں کو قافلہ روک دیا گیا، مسلم کی ننھی ننھی بچیوں کو بلایا، مسلم کی بچیوں کو بلایا، کہا نئے گوشوارے لائے جائیں، نئے گوشوارے لائے گئے، مسلم کی بچیوں کے کان میں گوشوارے ڈالے گئے، ہائے آقا، ہائے آقا، آپ کی اس حق ابوت پر دنیا قربان ہو جائے، آپ کی اس شفقت پر دنیا قربان ہو جائے۔ ایک مرتبہ ننھی ننھی بچیاں تھیں، مسلم ابن عقیل کی بیٹیاں تھیں، بنی ہاشم کی بچیاں تھیں، سمجھ گئیں امو جان کیا ہمارا بابا دنیا میں نہ رہا؟ کہ ایک مرتبہ آقا نے اپنی بچیوں کو دلاسا دیا، کہ بچیوں آج سے تم مجھے اپنا باپ سمجھنا، تم مجھے اپنا بابا سمجھنا۔ بچیاں سمجھ گئی جب باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، چاچا یا ماموں اپنے بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، بچیوں کو دلاسا دیا جاتا ہے۔ مسلم کی بچیوں کا مقدر تھا، جن بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے حسین ابن علی موجود تھے، سامنے سکینہ دیکھ رہی تھی، شہزادی نے دیکھا کربلا میں عاشور کا دن گزرا، شام غریبہ آئی، ذوالجناح نے آ کر خبر دی، ایک مرتبہ بیٹی نے محسوس کیا بابا رخصت ہوا، یقیناً یہ طے ہو گیا اب سکینہ یتیم ہو گئی۔ سکینہ نے سوچا ہوگا اب جو یتیم ہوتا ہے سر پر ہاتھ رکھا جائے گا، کانوں میں گوشوارے ڈالے جائیں گے، لیکن سکینہ کا مقدر تھا آنے والا آیا، کانوں میں گوشوارے تھے، ایسے چھینے گئے، کانوں سے خون کا فوارہ۔ القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کو ہم سب سے قبول فرما، پروردگارہ دنیا آخرت کا خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کا شر سے محفوظ فرما، پروردگارہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس عزاداری کے سلسلے کو جہاں تک جس کی جتنی استطاعت ہے پروردگارہ اپنی پوری استطاعت کے ساتھ ساری زندگی عطا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آباد و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ فاطمہ